کہ کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فردوس عاشق امان صاحبہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جس پہ وہ تھوڑا غصہ ہو گئی، بد انتظامی پر عوامی غم و غصے کا سامنا عوامی نمائندوں کو کرنا پڑتا ہے، ایسا کہنا ہے فردوس صاحبہ کا۔ جو لوگ افسران اور عوامی نمائندوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مایوسی ہوگی۔ ہم دونوں حکومت کے اہم ستون ہیں، چیف سیکرٹری کو حقائق مسک کر کے بتائے گئے ہیں۔ عثمان بزدار نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یاد رہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی عثمان بزدار صاحب سے ملاقات بھی تھی، ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بیوروکریسی کے حوالے سے، افسر شاہی کے حوالے سے ایک نیریٹو بنایا گیا، بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی، اور چیف سیکرٹری صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے۔ آپ جب عوام کی عدالت میں عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، عوام کی وکالت کرتے ہیں، تو کہیں تلخی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے ہماری ناد ہے یا ذاتی دشمنی ہے۔ میں اگر 2 گھنٹے وہاں فری چینی بانٹی اور سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہوئی، تو میری سبارڈینیٹ وہاں میری افسر صاحبہ کو بھی اے سی والی گاڑی میں جا۔ تو جناب فردوس عاشق امان صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے جو گفتگو کر رہی تھی وہ ہم نے آپ کو سنوائی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے فردوس آپا ہمیں جوائن کر چکے۔ آپا بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں تو سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ اتنی سویٹ ہیں، اتنا پیارا بولتی ہیں، جب بھی کہیں جاتی ہیں رونقیں نظر آتی ہیں، ہنسی مسکراہٹ، بڑے سکون پر تسلی والی شخصیت ہے آپ کی۔ کل کیا ہو گیا تھا؟ غصہ کیوں آیا؟ دیکھیں، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ایک عوامی نمائندہ بھی ہوں، اور نہ میں کوئی ڈرائنگ روم کی پیداوار ہوں، اور نہ میں کوئی ڈرائنگ روموں میں ایسیوں میں بیٹھ کے سیاست کرتی ہوں۔ میں عوام میں سے ہوں اور عوام کے درمیان ہوتی ہوں، اور عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے ہر وقت جو ہے وہ مصروف عمل ہوتی ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا جو مشن ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس مہنگائی میں عوام کو ریلیف دینا ہے، اور اس ریلیف کے لیے انہوں نے یہ رمضان بازار جو ہیں یہ شروع کی ہے، اور 7 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دی۔ اسی طرح یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی مختلف ضروریات اشیاء کی مد میں سبسڈیز دیں۔ اب جو حکومتی ترجیحات ہیں اس میں نمبر 1 ترجیح یہ ہے کہ ہم جو چینی ہے، جو عوام کی بنیادی ضرورت ہے، اس کو ہم سستے داموں سہولت کر کے عوام کو دستیاب کریں۔ جی۔ اور 85 روپے اگر ریٹیل کی پرائس ہے تو 65 روپے حکومت جو ہے اس کو 20 روپے فی کے جی سبسڈی دے کے تو ان رمضان بازاروں میں عوام کی سہولت کے لیے لا رہی ہے۔ جی۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کاؤنٹر رواں نہیں ہوں گے، ایک کاؤنٹر ہوگا، خواتین اور مرد جو ہیں وہ کس طرح سے کھڑے پسینوں میں نہائے اور 1 کلو چینی کے لیے ترسیں گے، تو یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر رمضان بازار لگیں گے اور رمضان بازاروں کا انعقاد ہوگا تو لوگوں کو ان کے حق کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ اچھا پا، ایک اور چیز جو کل سے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ فردوس صاحبہ کو غصہ اس لیے آ گیا کیونکہ انہیں پروٹوکول نہیں دیا گیا، ایسا بھی کچھ تھا کیا؟ یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ بے بنیاد من گھڑت پروپیگنڈا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 7 فیڈرل منسٹریز کر چکا ہو اس کے لیے یہ پروٹوکول کو ایمانی نہیں رکھتے۔ ہماری وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے ایک جو نمود و نمائش اور سپیریئرٹی کی حص ہے۔ جب آپ وہ تمام پوزیشنز انجوائے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا، پھر آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کے مشن کے ساتھ جڑا صحیح، یعنی یہ وہ صرف آپ عوام کو ریلیف دینے کی بات آپ کر رہی تھی آپا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تنقید رویے پر ہو رہی ہے اور چوائس آف ورڈز پہ ہو رہی ہے، کیا آپ سٹینڈ کرتی ہیں کہ جو رویہ تھا اور جو جملے استعمال کیے گئے اور جو لفظ اسپیشلی آپ نے بولا کہ آپ کو کس نے تعینات کیا، میں وہ لفظ نہیں دہرا رہا، آپ سٹینڈ کر رہی ہیں اس جملے پر، اس لفظ پہ، اس رویے پر، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ
فرسٹریشن تھی, ہیٹ آف مومنٹ تھا اور وہ غلط نہیں، ہوا؟ وہ غیر مناسب جملہ تھا، لیکن چونکہ ان ساری آرٹس کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان بھی ہیں اور انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور غصہ بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ جو انوائرمنٹ وہاں بنا کہ جب وہاں پہ پہنچی ہوں میں، اور میں تو وہاں گئی تھی حکومتی ترجیحات کا جائزہ لینے. جب میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں تو عوام کے لیے دوزخ بنا ہوا ہے وہ بازار، اور الٹا جو ہے وہ نیک نامی کی بجائے اس بازار میں حکومتی بدنامی ہو رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ میرا گریبان پکڑ رہے ہیں. اور وہاں چینی کے سٹال پہ چینی خرید کے میں نے ان خواتین کو اور شہریوں کو خود ڈسٹریبیوٹ کی. سبزی کی دکانوں میں بھی میں عوام سے پوچھتی رہی کہ آپ کو یہ جو ریلیف ہے اس میں جو ہے آپ مطمئن ہیں. وہاں جو انتظامات کا ایشو تھا وہ ایشو تھا صحیح، یعنی ان انتظامات کے ایشو کی وجہ سے کام سارا دن رمضان بازاروں کی مانیٹرنگ کرنا ہے. بالکل ظاہر ہے، تو وہ رویہ مناسب نہیں تھا. وہاں سے بھی وہ اے سی صاحبہ جو ہیں وہ اے سی والی گاڑی میں جا کے کوئی 1.5 گھنٹہ میں نے رمضان بازار میں گزارا ہے، تو میں پسینے میں نہا چکی تھی. تو وہ اے سی والی گاڑی میں جا کے تو ماشاءاللہ سے اپنا روزہ ٹھنڈا کر رہی ہوں. تو مجھے جو ہے وہ روزے کی گرمی نے بھی اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کی تپش نے بھی پریشان کیا ہوا تھا. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہیں پہ وہ نانگواری جو ہے وہ سامنے آ گئی. آپا یہ جو بات پھر اس کا مطلب ہے کی جا رہی ہے کہ جب آپ وہاں پہنچیں اور اے سی صاحبہ بجائے اس کے آپ کے ساتھ مانیٹر کرتی چیزوں کو دیکھتی، وہ اے سی والی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں، اور جب پھر کسی خاتون نے آپ کو شکایت کی اور آپ نے دیکھا کہ اے سی صاحبہ ساتھ موجود نہیں ہے، پھر بلایا گیا، اس لیے غصہ آیا، یہ ٹھیک بات ہے آپا؟ بالکل یہ حقیقت ہے. اس میں ہوا یہ کہ میں جب انٹر ہوئی ہوں تو اے سی صاحبہ نے اپنی گاڑی سے نکل کے مجھے ساتھ لیا ہے، ریسیو کیا ہے. اور جو ہی جو ہے وہ میڈیا آگے کھڑا تھا تو میڈیا کو یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں وہ مہنگائی پہ بولے ہیں اور یہ بائیو میٹرکس پہ بولے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد جو ہے وہ افطاری کی نشریات شروع ہو جانی ہے، تو آپ پہلے ہمارے 2 سوال لے لیں. جو ہی شہباز شریف کا انہوں نے نام لیا ہے تو یہ جلدی سے جا کے سائٹ پہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، شہباز شریف کا نام کو میزائل ہے تو ان کو نہ لگ جائے. ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ ہو گئی ہیں. صحیح اس کے بعد چینی کے سٹائل پہ جب ٹھیک آپا سوری یہ معاملہ تھا، ٹھیک ہے آپا سوری ان کو تھا کہ بھئی کہیں میں سیاسی گفتگو کروں اس میں حصہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے آپا، کہیں ساتھ کھڑی نہ اور یہ نہ ہو کہ کل کو ان کی کوئی پوسٹنگ میں پرابلم نہ ہے. ٹھیک ہے آپا، آئی گاٹ اٹ. کیونکہ آپا لاسٹ منٹ ہے، چونکہ آپ نے اتنے بڑے پن کا مظاہرہ کہ لوگ تو ایڈمٹ نہیں کرتے، ہمارے پولیٹیشنز تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. آپ نے ماشاءاللہ بڑے پن کا مظاہرہ کہ ہم ویسے بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. آپ نے ایڈمٹ کیا کہ وہ نامناسب رویہ تھا. آپا اسی بڑے پن کا رویہ، اسی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں یا آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ جو لفظ استعمال ہوا آپ اس پہ معذرت خواہیں کیونکہ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، ایک ڈیبیٹ تھا کہ وہ ختم ہو جائے آپا اور آپ کے لوگ آپ کی عزت کریں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو میرا انٹینشن تھی اور جو میری وہاں پہ عوام دوست سوچ تھی اور جو میرا کنڈکٹ تھا وہ لوگوں کو ریلیف دینا، ان کے مسائل کا تدارک کا تھا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا. اس مشن ویژن یا کنڈکٹ پہ تو مجھے کوئی کسی طرح سے بھی ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ پہ افسوس ہے تو آپ واپس لیتی ہیں آپا؟ جو اس کے ساتھ جڑا کوئی نامناسب لفظ جس کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں تو وہ یقیناً روٹین میں بھی ہم استعمال نہیں کرتے. اور وہ پتہ نہیں اس وقت غصے کی حالت میں میرے منہ سے وہ نازیبا لفظ جو نکلا تو وہ نامناسب تھا، وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپا، بے حد شکریہ، آپ موجود تھی ہمارے ساتھ اور کہہ رہی ہیں کہ انٹینشنز ان کی جو تھی وہ عوام کے حوالے سے تھی، کیونکہ وہ جس طرح بتا رہی ہیں کہ جب وہ گئی گرمی کتنی تھی اور جنہیں بریف کرنا چاہیے تھا وہ شاید اے سی والی گاڑی میں موجود تھے. اور یہ ایک وہ چیز تھی جس پہ آپا کو تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو عوام کے اندر موجود ہونا چاہیے، ان کو عوام کی شکایتیں سننی چاہیے، لیکن عوام کے اندر موجود نہیں ہے اور جا کے سکون یا تسلی سے بیٹھے. لیکن جو غیر مناسب یا نامناسب لفظ آپا کی طرف سے استعمال کیا گیا اس پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شاید گرمی تھی، سچویشن ایسی تھی جو کہ ان کے منہ سے نکل